اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ انعام قرآن کی واحد سورت ہے جو اکٹھی اتری۔ اتنی لمبی بڑی سورت ایک بھی نہیں جو اکٹھی اتری ہو۔ سورہ انعام اتری جب آپ حرم شریف میں موجود تھے اور جبریل کے ساتھ 70,000 فرشتے، 70,000 سے مراد ہمیشہ سمجھتے ہیں بے شمار فرشتے آئے اور سورہ انعام اتاری گئی۔ اللہ عالم کہ اس سورت کو اکٹھا کیوں اتارا گیا۔ سورہ انعام ساری دعوت ہی دعوت اللہ کی توحید ہے۔ ابھی تو سورہ آل عمران کی ایک آیت میں دو تین آیتیں ہیں شاید، وہ آپ کے سامنے تھوڑا مذاکرتاً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اگلی کو بھی ساتھ میں پڑھ دوں۔ قل انبئکم بخیر من ذالک، یہ اس میں سوالیہ لہجہ، انبئکم بخیر من ذالکم، بتاؤں یہ لہجہ ہے۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین بھی ہے، خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین قالوا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین الصادقین القانتین المنفقین المستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس کائنات کے ایک ذرے سے لے کر عرش کو اور پھول کی پتی سے لے کر جنت کو اور ایک چنگاری سے لے کر جہنم کو، سب کچھ اللہ نے بنایا۔ بلا وہو الخلاق، بے شک وہ زبردست بنانے والا ہے۔ جس نے یہ بنائی تھی اس کو پتہ ہے کہ یہ اب کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، کہاں استعمال ہو رہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا العلیم، جو کچھ بھی بنایا ہے سارا تیرے رب کے علم میں ہے۔ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کس کے پاس ہے، کیا استعمال ہے، کیا کمال ہے۔ الا وهو الخلاق العلیم۔ امیہ بن ابی السلط آمن لسانہ وجحد قلبہ، حدیث میں اسلام لانے کے لیے نکلا تھا، راستے میں پتہ چلا کہ بدر میں بڑے بڑے قریش سردار مسلمانوں نے قتل کر دیے، تو اس رنج میں واپس چلا گیا، ایمان نہیں لایا۔ مکے آیا اور کہنے لگا محمد میرے ساتھ مقابلہ کرو کلام میں۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ تو ایک دن طے ہوا سارا مکہ امیہ کے ساتھ، اور آپ صرف 3 آدمی، آپ کی ذات گرامی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ، 3 آدمی آپ کے ساتھ، اور ادھر پورا مکہ۔ اس نے اپنی نظم نثر کہ جتنے بھی جوہر دکھا سکتا تھا اس نے دکھائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب میں سناؤں، میں بولوں؟ اس نے کہا ہاں بولو۔ تو آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، چلتے 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 تنذر قوما ما انذر آباؤہم وہم غافلون، یہاں تک کہ جب آپ پہنچے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ عام لوگ بھی سنیں گے تو اس کا ترجمہ کرو، یہ انسان کو دیکھو دیکھو دیکھو، انسان کو یہ حقارت کے ساتھ، یہ دیکھتے نہیں اس کو، ہم نے اسے ایک نطفے سے بنایا اور آج یہ ہم سے ہی لڑتا ہے اور کھلی
کھلی لڑائی لڑتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمیں دلیلیں دیتا ہے. ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنے آپ کو بھول گیا. بتاتا ہوں، 1 ملی میٹر کے 1/20 کے برابر ہوتا ہے وہ نطفہ جس سے طارق جمیل بنا ہے، جس سے آپ سارے بنے. 1/20 ملی میٹر نظر ہی نہیں آتا، اور ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں ہوتا ہے. میں نے پڑھا تھا کہ اگر اس حمل کو ٹھہرایا جائے باہر، سائنسدان اپنے لیبارٹری میں، تو ایک حمل کے ٹھہرنے کے لیے 10 سال لگیں گے. 10 سال. اور ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں اندھا انڈا، نہ آنکھیں نہ کان، اور آگے کئی کروڑ سپرم، یہ صرف 2 سے 6 گھنٹے میں اس کو ڈھونڈ لیتا. کس قدر اس کی رفتار تیز ہو. کروڑوں نطفوں میں سے ایک اس کے جوڑ کا ہوتا ہے. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، یہ کہتا ہے یہ ہڈیاں جو پرانی ہو گئیں، چورا چورا ہو گئیں، ان کو کون زندہ کرے گا. قل يحييها الذي انشأها اول مرہ، یہاں پھر ایک تکبر کی آواز ہے. ان سے کہو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا. تو امیہ جو تھا نا وہ ایسے ایسے ہونے لگا. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے تمہارے لیے سبز درخت میں آگ رکھ دی. اب دیکھو اللہ کی قدرت، اس کو یہاں تیلی لگاؤ نا تو یہ سارا گرم ہو جائے اور اس کو پکڑنا مشکل ہو جائے. لکڑی کو جہاں آگ لگاؤ گے وہیں اس کی گرمائش ہوگی، آگے نہیں جائے گی. یہ کیا چکر ہے؟ انسان نے کھانا پکانا ہے، آج بھی سب سے بڑا جو ہے وسیلہ وہ لکڑی ہے. گیس کوئی ہر ملک میں تھوڑا ہی. تو اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤں، اس کو آگ لگاؤ، یہاں لگے گی نا، یہاں بھی گرمائش نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ چلتی. سبحان، ایسے آتے 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 تو آرام سے کھانا تیار ہو جاتا. اگر شروع میں اس کو آگ لگے اور آگ کا اثر سارا لوہے کی طرح پیچھے تک چلا جائے تو کون پکڑ کے سالن بنائے. گیس کو نہ دیکھو نا، دیہاتوں میں دیکھو. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. بے وقوف، تو کہتا ہے ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ پہلے تو میں بنایا تھا، دوبارہ بھی بنا دوں. بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. امیہ نے جمپ لگایا اور بھاگا. سارے قریش دیکھ رہے، وہ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، وہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ وہی آسمانی کلام ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے، میں اس سے کیسے لڑ سکتا ہوں. تو بلا وہو الخلاق العلی. اس رب نے 2 جہان بنائے، ایک موت کے بعد ہے، ایک ہی سامنے. اس کو حادثات سے بھر دیا ہے. ابھی ایک زندہ انسان جو کل زندہ تھا اور آج مٹی ہو کے اس کو مٹی میں دبا کے آ گئے، ایسے مجھے آپ سب کو ایک دن ہوگا لوگ مٹی میں دبا دیں گے. اتنا کھلا آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے. اب اس لفظ سے غور کرو. آخرت بنائی لا زوال، با کمال، بے مثال. دنیا بنائی با زوال، دار البوار، دار الفنار، مٹ جانے والے. 2 جہان بنائے، ان دونوں کا تقابل کیا ہے. کہ زینا، ٹھک گئی ہے تمہارے اندر. زینا نے کہا زینا للناس، سب کو بیچ میں لے لی. تمام انسان کیسے ہیں؟ ان کے اندر چند چیزوں کی شہوت ہے، شوق ہے. شہوت حد درجے، پاگل پن ہے. سب سے پہلا نمبر کیا ہے؟ النساء. ما ترکت فتنة اضر علی الرجال بعد من النساء. کوئی اوپر نیچے لفظ.
عورت سے بڑھ کر، عورت سے مراد ہے بری عورتیں، اچھی عورتیں نہیں، یعنی ان سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑا۔ تو عورت کے لیے، مرد کے لیے سب سے بڑی رغبت عورت ہے، اور برعکس خود اس میں دلالت کر رہا ہے، عورت کے لیے مرد سب سے بڑی رغبت ہے۔ تو پہلا کہا عورتوں کی رغبت، پھر اولاد، عورت شہوت ہوگی، اولاد نسل ہوگی، نسل کی محبت، والقناطیر المقنطرہ دولت کا رو نشہ، والخیل المسومہ طاقت، والانعام والحرث جائیداد، جانور، کھیتی۔ تو اللہ نے ان چیزوں کو پہلے سمیٹ کے بیان کیا کہ یہ چیزیں تمہیں بہت اچھی لگی۔ ایک بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا تھا، دیکھو کہاں سے باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو اس کے بڑے علاج کرائے، وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو ابو علی سینا کو بادشاہ نے بلوایا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اللہ ان کے درجے بلند کرے، ان کی کتاب ہے القانون، پوری طب انہوں نے اس میں ایسی بیان کی ہے کہ قیامت تک طب والے اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اب تو خیر آگے چلے گی بات، تو انہوں نے کہا نا بچے کی نبض دیکھی، کہنے لگے اس کو بلاؤ۔ وہ جو تزکیۃ الشہود، وہ پورا ایک محکمہ تھا، وہ پورے شہر کی، چھوٹے چھوٹے تو شہر ہوتے تھے، سب کا حال جانتے تھے، کہا کسی کو بلاؤ۔ تو انہوں نے، بادشاہ نے بلا لیے، اس نے کہا شہر کے جتنے محلے ہیں نا ان کے نام گنا، نبض پہ ہاتھ تھا، اس نے نام گننے شروع، ایک محلے کا نام آیا تو کہا ٹھہر جاؤ، اس کی گلیاں گنا، اس نے گلیاں گننی شروع کی، تو ایک گلی پر آیا تو کہا ٹھہر جاؤ، اس کے گھر گنا، اس نے گھر گنے، ایک گھر کا نام آیا تو کہا ٹھہر جاؤ، اس کے افراد گنا، اس نے افراد گنے، اس نے نبض چھوڑ دی۔ تو بادشاہ تیرے بیٹے کو اس گھر کی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس سے شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے، اس سے شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ایسے ہوا شادی کہ وہ ٹھیک ہو گئی۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے، رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا، خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، تو کہ اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، کیا تکلیفیں آخری حد پر گئیں؟ تو اللہ نے اسی لحاظ جتنا پریس کیا جاتا ہے، جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے، میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑتوڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، آپ کو پکڑا، حدیم میں لے گئے۔ حدیم جو باؤنڈریز وال ہے بیت اللہ، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا
کور کرتے تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا. بسم اللہ کا حکمت کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے. آپ کو لٹا پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا، یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری. جبریل نے یوں ہاتھ میں ایسے سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ایک قطرہ. دو برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے. دل نکالا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکلا ہے، اور اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اندر سے، یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا، دل بھی چر گیا، ہٹ گیا، اس کے اندر بھی پانی ڈالنا باہر میں، پھر یوں کر کے پھر وہ کھلا ہوا دل جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا، پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں. سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا، آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا. باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق کہتے ہیں تیز رفتار. وہ خچر سے چھوٹا قد، گدھے سے بڑا قد، آپ اس پہ سوار ہوئے، وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہیں. وہ پسینے ہو. تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو. لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. تیز رفتار سواری براق، میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا. وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ اتار دیا، 2 نفل پڑھ لیے. یہ کون سی جگہ ہے کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ، 2 نفل پڑھ. پھر وہاں سے چلایا، اتریے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش. چلیے، پھر اٹھایا، پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی. آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی. براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے. سارے انبیاء انتظار میں ہیں اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا. آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی. اب سب کی شریعتیں ختم، اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم. اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جو بعد میں ہوا. اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے. قرآن کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا. کہیں اور صورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی. سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پا. لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، بیولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہیں. تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے. وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے. اللہ لے کر گیا. برائش کرنے کے تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا. سبحان الذی اسرا. اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا. اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے. جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو. وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، بڑے سو 2 ہی پڑھ لو کہ نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا. رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے، اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی،
ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی، رات کا صبر بعبدہ، اللہ اکبر، یہ سارے محبت ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ، یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ، لا الہ الا اللہ۔ اور تمہیں پتا نہیں میں فلاں پارٹی کا بندہ، بیٹے منہ تیرے اس بول دا، ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ تو اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کہا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے۔ حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے، سیکرٹری بنا دے، اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دو، ویلا کام خزانے دا لٹ پا دو، مشیر بنا دو، سیاسی رشوت مشیر، پامے ساری زندگی ہو دا منہ نہ ویپے مشیر۔ اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے۔ تو حکومت نوازتی ہے، یہ نئے نئے تیل نکلا نا، نئے نئے تیل، توڑا توڑ دولت، تو ایک بڑے رئیس کا نوکر نے کہا اس کا نوکری دو، ان پڑھ، ان کا برا، ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے، ساتھ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو، آ گئے یہ اثنین جمع اثنین، آ گئے دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ ان کا 5، ان کا 5، ہاں ٹھیک ہے، قریب قریب جواب، ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر، جواب قریب، ذرا ایک کا فرق ہے۔ تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی، وزیر بنا دے گی، صدر بنا دے گی، اور کیا کرے گی؟ تو میرا تو کہتا تھا یہ تو میرا بندہ ہے، میں کائنات کو غلام بنا جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے، یہ میں اپنے، یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں۔ او میرے بچوں، آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے، دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئی، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے، نہ تمہارا ایمان بکے گا نہ ضمیر بکے گا، اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی۔ اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے قدتر زندگی ہوگی۔ ہاں بعبدہ، بہت بڑا ٹائٹل، بعبدہ، میرا بندہ، میرا بندہ، میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں۔ الف اور با، اسرا بعبدہ، اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں، بعبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں، اسرا کے ساتھ الف، عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے میں نے بلایا، میں لینے آیا ہوں، میں لینے آیا ہوں۔ پرواز، خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلا آسمان، آدم علیہ السلام، میرے بیٹے آ گئے، میرے بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ چھٹا آسمان، یوسف علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ ساتواں آسمان، ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت شفا، قاضی ایاز کی کتاب شفا، دوسری روایت، آپ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھا ہوں۔ یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے، پھٹاتا نہیں۔ ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے وہ بھی ہے، ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے۔ باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ کسی نبی نے چوما نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما، ماتھے کا بوسہ لیا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دے، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر، آگے ویزا کوئی نہیں، یہ ایک پالش تو پر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ وَالنُّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے، سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اچھا، اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے۔ اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو، میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کہ پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے۔ میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑی کر لینا، کام تھوڑا کر۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ تو آپ نے ایک تندور دیکھا، تندور بہت بڑا، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و بکا اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے تندور کے منہ تک لاتے ہیں۔ آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں، پھر آگ اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں۔ آگے چلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ جن کے فرشتے یہاں سے نا کینسیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں، اٹھی ہوئے پھر چیرتے ہیں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا۔ شرکاواریت کی آگ، پھر باباریت کی آگ۔ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے، وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا رہا۔ آپ نے کہا یہ کون؟ کہ یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے، یہ وہ ہیں۔ آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے، آگ کی انگارے کھا رہا ہے، آگ کے انگارے، اور چیخ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے۔ ہم کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ حرام کھانے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے۔ آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی طرح، اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اندر سے وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ سود کھانے والے، یہ سود کھانے والے۔ آگے چلے اور ایک خوفناک منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا تڑ انسانوں والا ہے، چہرہ سور جیسا ہے۔ دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی توفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے، اگر ان کی دعائیں ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا، یہ دنیا میں کر دیتا۔ اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا، بندر بھی بنایا، ان کا یہاں تک چہرہ سور، نیچے انسان۔ آپ نے کہا یہ کون؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے۔ ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ کے میرا یہ بول سنا دے، آئے کوئی جا کر پورے دیش میں یہ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیش جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے، گواہ بکتے ہیں،
جڑی مرضی گواہی لے لو، جڑی مرضی گواہی لے لو، پیسے مکاؤ تے گواہی لو، یہ ہونے والا ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ پھر ہم نے خوفناک فرشتہ دیکھا جو پیسے سنجیدہ بیٹھا ہے۔ ہم کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا فرشتہ۔ ہاں، پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا، عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان، کہ جہنم کی سیر کٹ شاٹ کرتا ہوں، ٹائم آگے جا رہا ہے۔ پھر اب جنت کو دیکھا، ہاں میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی، وضو، اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے اور بہت خوبصورت تھی۔ میں نے کہا بیٹی کون ہو؟ کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم، میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں۔ جنت کو دیکھا، بلال، ارے بھائی بلال کیا ہوا؟ تو ساری جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز، تیرے قدموں کی آواز، جدھر گیا تیرے قدموں کی آواز، آگے 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 آگے۔ ارے بلال تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں۔ وہ تو بہت، صرف یہ بات نہیں تھی، صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے، پوری تاریخ ہے۔ پتھر پڑے احد احد، کوڑے پڑے احد احد، تھپڑ پڑے احد احد، گھسیٹا گیا احد احد، گرمی میں کھڑے کیے گئے احد احد، انگاروں میں لٹایا گیا احد احد، لوہے کی زرہ پہنا کر کسیٹا گیا احد احد۔ یہ صلہ ملا ہے۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے، فزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے۔ یہ واپسی پہ دیکھے، جاتے ہوئے دیکھے، اللہ بہتر جان جا۔ یہ دیکھ، اس سے علاوہ بھی دیکھا، اس سے علاوہ بھی دیکھا سدرۃ المنتہا، یا رسول اللہ آگے آپ اور آپ کا اللہ تھا۔ پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت، جب میں مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام، الفاظ میرے پاس کوئی نہیں، اور جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام، اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر اس کے آگے لامکان شروع ہوتا ہے، 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ قاب قوسین، یہ ہے قاب قوسین، یہ قاب قوسین ہے، یہ ایک کمان ہے، یہ کمان ہے، اور ایک یہ کمان ہے، یہ تانت ہے جس پر تیر رکھ کے کھینچ کے مارا جاتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو کنارہ ہے، کنارہ تمام کا، اس کو قاب کہتے ہیں، قاب، اور اس کو قوس کہتے ہیں، قوس۔ تو میں عربوں میں جب لڑائی کے بعد صلح ہوتی تھی تو ایک سردار یہ اٹھا، ایک یہ اٹھا، اور اپنے کمانوں کا رخ موڑ کے یہ ملا دیا، تو یہ کعب، یہ قاب، یہ قوس، یہ قوس، یہ نشانیاں بھی ہم جڑ گئے، مل گئے، آپس میں مل گئے۔ میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے کعب قریب ہوتے ہیں۔ اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں، حقیقت اللہ جانتا ہے، او ادنا میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے۔ اب اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کا حبیب یعنی ہمیں نہیں پتا، ہمیں ایمان لائے۔ پھر گفتگو ہو رہی ہے، پھر باتیں ہو رہی ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پیش کیا جا رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے نبی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ گفتگو ہے۔ پھر وہاں سے آپ کی واپسی نہیں ہے، یا لمبی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا ایک چھوٹی بتاتا کہ یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اپنے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ جی کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کو اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا 50 نمازیں لے کر۔ اللہ نے کہا میرے حبیب 50 نماز، لبیک، اللہ کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے، میرے نبی کو بھی پتہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن تسلیم و رضا لبیک یا کہا سے 6 آسمان پر پہنچے۔ میں واضح کر دوں پہلے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب 50 لے جاندہ پہ ہے، تے لاہوریاں ایک نہیں پڑھنی نہ بجا کے تو پڑھنی، میرے نبی اے موسیٰ یہ نا آپ ایسا کریں میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں۔ مجھے لگتا ہے
ممکن ہے میرا خیال ٹھیک ہو، چونکہ پیچھے کوئی کتابی تائید نہیں، لہٰذا میں خیال ہی کہہ رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات؟ بڑی اچھی، کیا ہوا؟ 50 نمازیں، توبہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ واپس واپس واپس۔ پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ ایک اچھا اللہ پہلے 5 کیوں نہیں دی، 50 کیوں دی؟ پھر 5 کیوں کم کی، 45 کیوں نہیں کم کی؟ اور میرے بچوں، اللہ کی قسم، صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز، نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز۔ پہلے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں، اب رمضان میں بھی پہلے 2 دن بھرتے ہیں، پر وہی خالی سائن سناٹا ہو گالا۔ میرے نبی دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر گئے، دنیا سے جا رہے تھے، کہتے تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور 50 نمازوں کا اعلان ہے، اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ کربلا قائم ہے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، امام علی مقام نے حبیب کو بلایا، زہیر کو بلایا، زہیر ان سے کہو شمر سے مجھے نماز پڑھنے دیں۔ ارے امام علی مقام، آپ کو اب ضرورت نہیں نماز کی؟ نہیں، ضرورت ہے، امت کو پیغام دینا ہے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور یہ میں کلاس لے رہا تھا، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ ہزاروں کلاسیں نماز پہ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ہزاروں میٹنگیں قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ہزاروں ڈیلنگ قربان ہو سکتی ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ زہیر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے ٹھہر جاؤ، کہا نہیں، تو نے واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں۔ تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے، اب شہید تو ہو ہی رہے ہیں، کیڑی گل پڑھن دی ہے، کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر اگلے آدھوں نے جنگ کی، پہلے آدھوں نے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی۔ اس کربلا میں بھی نماز قائم کی ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو بھی ادا کیا جاتا ہے، اور عصر سے پہلے شہید ہو۔ اچھا جی، میرے نبی 5 کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا؟ 45 کا نہیں بہت زیادہ، واپس 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 واپس، 5 5 5 5 5 5 پھر 5 5 5۔ اچھا میرے نبی 45، اچھا میرے حبیب 40، اچھا میرے حبیب 35، اچھا میرے حبیب 30، اچھا میرے حبیب 25، اچھا میرے حبیب 20، اچھا میرے حبیب 15، اچھا میرے حبیب 10، اچھا میرے محبوب 5 پہ آئے۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، جی آپ کیا ہوا؟ کہا موسیٰ 5، کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ، واپس ہیں، نہیں پڑھے۔ کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں، اب واپس گیا تو کہ یہ 5 بھی چلے گئی تو میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں میں واپس نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، میں بتا رہا ہوں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، باقی چھٹی۔ کہ یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی۔ 5 کتنے پڑھن فاسٹ دا نہ فاسٹ نہ بجیں ہی رہنا پیسے دے، مگر بج کملے ہو جاؤں گے، نہ پیسہ لبڑا نہ ڈگری لبڑی نہ جنت۔ اللہ جنت سب کو دے، آپ کو دے، مجھے بھی دے۔ اللہ آپ کو دنیا بھی دے، اللہ آپ کو جنت بھی دے۔ اللہ نے کوئی حرام کیا؟ حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے، حلال دیر سے آتا ہے۔ حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے، وہ بے برکت ہوتا ہے۔ حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے، خاندان تباہ کر دیتا ہے، اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میرا گاؤں ہے، میرا ضلع ملتان ہے، اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے۔ ہماری 3 دن کی جماعت چیچا وطنی آئی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے، ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے۔ تو 2 صاحب آئے، ایک کا تو نقشہ بھول گیا، ایک کی شکل بھی یاد ہے، نقشہ بھی یاد ہے۔ اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے گڑ گیا۔ 1972، 43 سال ہو گئے اس بات۔ وہ ایسے بیٹھے تھے، وہ آئے ایسے احتیاط میں بیٹھے، انہوں نے کھدر، خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کھدر، اور بڑا چشمہ تھا، سپیڈ ٹوپی تھی، اور یوں احتیاط بیٹھ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے، بہت سارا دے۔ بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا نہ اس کی شکل بھولی۔ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے، بہت سارا دے۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ انہوں نے بڑے پھولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ یہ نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے، حرام زیادہ رہے گا، حلال کم رہے گا، لیکن بابرکت ہو، عزت، آبرو، اطمینان، سکون، چین۔ اللہ کی قسم حرام کا پیسہ کانٹا بن کے تمہارے ضمیر میں اتر جائے، تمہاری نیندیں حرام کر دے، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے، تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے۔ کن کے لیے کماتے ہو؟ تمہیں
ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گی. حرام کا لقمہ کبھی بہار نہ لائے گا اور حلال پہ کبھی خزاں نہ آئے گی. شاید نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں، نہ اردو میں نے نہیں، اور زبانیں تو مجھے آتی نہیں، میں نے نہیں ایسا شاعر دیکھا. تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی. بلبل جو باغ میں رو رہی ہے کہ اس کا دل پھٹا ہوا ہے، تجھے اس کی کیا فکر ہے؟ تو اپنے آپ نو تو دیکھ، تو بھی تو سارا پھٹا ہوا ہے، ایک پتی ادھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے. تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. نفی انفسکم افلا تبصرون. سب کو برا بھلا کہنا چھوڑو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرو. 4 کام کر لو فرائض کے بعد: جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، بد اخلاقی نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا، سچ بولنا ہے، دیانتداری سے چلنا ہے، اچھے اخلاق رکھنا ہے، حلال کمانا ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، کمائی ہے. یہ اتنے کو کام کر لو تو پاکستان کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے گا. ملک اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو تمہارے اوپر مشکل آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. ویعفو عن کثیر. اور میں بے شمار گناہوں تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جوان بیٹھے ہو سارے، اس چاک کو کھولو اور اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر کو بناؤ، اپنی غلطیاں ڈھونڈو. جب ہم اوروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے بارے میں اندھے ہو جاتے ہیں. اپنی غلطیاں دیکھو، ان کو سنوارو. فرد سے قوم بنتی ہے، قوم سے فرد نہیں بنتے، فرد سے قوم بنتی ہے. ہم اس وقت قوم نہیں ہیں. میرا ملک جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے، بددیانتی میں ڈوبا ہوا ہے، حرام خوری میں ڈوبا ہوا ہے، سارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. قتل و غارت کے سلسلے ہیں، چاروں صوبوں میں بے گناہ انسان دشمنی پر قتل کیے جا رہے ہیں. 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے، 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے. ایمان والوں میں 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے. ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، سود کھانے والا، اور ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا. میرے نبی کا فرمان ہے، اگر ایک آدمی کے قتل پر ساری دنیا متفق ہو جائے، مار دیو، بے گناہ ہے، مار دیو. 7 ارب نے تو نہیں مارنا، ایک کو گولی لگنی انہیں، لیکن 7 ارب کہہ رہے ہیں مار دیو، بے گناہ ہے، اور وہ قتل ہو جاتا ہے تو اللہ اس ایک کے بدلے میں 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے. تو بھائیو، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ بادل اللہ کے، یہ بارش اللہ کی، یہ ہوائیں اللہ کی، یہ موسم اللہ کے، یہ دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، چاند تارے سیارے اللہ کے. ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح. سب سے آخر نے کہا والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعلمون. یہ میری نشانیوں میں سے ہیں بادل. قوم شعیب پہ بادل آیا، کلو بھی بدل آ گیا، بارش ہوئی، اس میں سے آگ برسی. قوم شعیب کا گناہ کیا تھا؟ بے ایمان تھے، بددیانتی کرتے، جیسے ہمارے بازاروں میں ہو رہا ہے، 2 نمبری، سب 2 نمبری کرتے تھے. تو بادل آیا، اللہ جو مرضی ڈال دے، اس بادل میں پانی نہیں برسا، آگ برسی. قوم ہود پہ بادل آیا، کہا ذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ گیا، بارش ہوگا. برریح فیہا عذاب علیم، اس کے اندر ہوا تھی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی، اور ان کو ہوا میں اڑا کے سروں کو آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ ہو گئے. فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. قوم عاد جیسا پیدا کوئی نہیں ہوا. 40 ہاتھ ان کے قد ہوتے تھے، 800-900 سال ان کی اوسط عمر ہوتی تھی، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، ایسے 2 انگلیوں سے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے. من اشد منا قوہ. انہوں نے حود علیہ السلام سے کہا کوئی ساڑھے کو ڈھیر طاقت والے تو بھی کہا، پھر اسی مننا گئے. انہوں نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم واشد منہم قوہ. اور جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، نفرتیں ختم کرو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، رشتوں کی لڑائیاں، کاروبار کی لڑائیاں، سیاست کی لڑائیاں، دلوں کو پاک کرو، صاف کرو، توبہ کرو. 5 وقت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، بد اخلاق نہ بنو، حرام نہ کماؤ، تو اللہ اسی ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو اور پچھلے گناہوں پہ توبہ کرو. کر دے توبہ سارے، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ.
پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے دل سے سارے بولیں تو اللہ کی قسم جو دل سے بولا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو، وہ ایسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اللہ تو ایسا کریم ہے۔ اور جس سے کبھی لڑے ہوئے ہو، کسی سے ناراضگی ہے، بولتے نہیں ہو، اس سے جا کے بولو، اس سے صلح کر لو، وہ نہ بھی مانے اس کے پاؤں پکڑ لو، اللہ تمہیں اونچا کر دے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے یاد آ رہا 1981 میں پہلی دفعہ جب میں سال لگا رہا تھا تبلیغ میں، 80 میں میری فراغت ہوئی، 81 میں نے سال لگایا۔ تو اس وقت رمضان جو تھا 81 میں رمضان آیا، گرمی کا رمضان تھا اور آخری عشرہ تھا۔ حمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں مسجد کے خطیب ہوتے تھے، یہ ساری مسجد اعتکاف والوں سے بھری ہوئی تھی، پوری ساری کی ساری۔ تو ہم یہاں 3 دن ٹھہرے اور بس وہی اعتکاف والے ہی ہمارے پاس ہوتے تھے، باہر ہوتا کوئی عمدہ کوئی نہ ہے۔ آج اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، وہ سب نوجوان ہیں، میرے نبی کی امت کے پھول ہیں، اپنی جوانی کو پاک کر لو تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ 2 بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں۔ پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی خاص کر، اللہ کو عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمعہ کی قسم اٹھائے یا لیلۃ القدر کی قسم اٹھائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ گفتگو فرمائی خبر دی۔ لیکن والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، اس سے مراد 10 تاریخ کی صبح جو 9 کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے، اور وہ گزار کے 10 کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح ہے، اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی۔ پھر ولیال عشر، یکم سے 10 ذو الحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی۔ والشفع، یہ 10 کے دن کی قسم اٹھائی۔ والوتر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی۔ واللیل اذا یسر، اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح ہو۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی 1 دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کوئی 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر فرمایا، اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں، جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی، بار بار جائیں۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے،
اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں، 4 عمر۔ ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر مڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے۔ پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جارانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج پہ تشریف لائے۔ فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ رکے اس میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔ تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے، یہ اس طرح تخول نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے۔ ہاں غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آپس میں یوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 حج پیدل کیے، مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے۔ 20 حج، یہ تو اہل بیت کے جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں، تو 20 حج فرمائے آپ نے، پیدل فرمائے، مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل۔ ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی حج پیدل مجھے ان کا عدد یاد نہیں، امام حسن کا مجھے یاد ہے 20 حج پیدل کے، اور اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائے، تلاوت بڑھائی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں، خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ، پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک دن کا جو روزہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا۔ ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، 65 برس گزر گئے، رب هب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ نیک اولاد میری 84 سال کی عمر، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹا دیا۔ بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتے، اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ۔ یہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے۔ تو جبریل انسانی شکل میں آئے تو براق کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر، ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے 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 جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، کہیں چھوڑ، بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنی تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے، تو انہیں وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا۔ حضرت ہاجرہ حیران پریشان ہو گئے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے، 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 میل کے بعد ان کو یاد آئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ امرک، ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم، اذن لن یضیعن اللہ، جاؤ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا، جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم آیا جاؤ ذبح کرو۔
تو اب آپ کی عمر ہو چکی ہے کوئی 92 سال یا 94 سال، 90 پلس ہے، 100%۔ فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ پھر ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہنے کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ تو یہ خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ جی مجھے پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، تو مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا۔ تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھائے تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے، ایک ہاتھ میں بال تھے ایک ہاتھ میں چھری تھی، اور یوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے۔ نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا دے۔ تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کی، 63 جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، تو یہ کچھ 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل گئی، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا، یہ صرف فخر ہے، ریا ہے، اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے، 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام کیا ہے؟ وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو وہ 5-5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے تھے، میں تو حیران پریشان ہو گئے، بکرے کی قیمت 5 لاکھ۔ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا ہے، جی میں 20 لاکھ دا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ دا ذبح کیتا، ہم نے تو بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا۔ میں آپ سب بھائیوں کی محنت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں۔ آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں، بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں، تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا؟ کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے ہیں، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ 20 لاکھ ضرب 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کی بھیڑیں لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کے گائے عام خرید لیتے اور بچڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا۔ تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ، جو کراچی منڈیوں نے دکھائی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی ہے۔ اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے، بادام کھلا رہے، مکھن کھلا رہے، دودھ پلا رہے، وہ بیچارہ بیل بھی تھک موٹا ہو، بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے، میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو، اس کی جان بازی ہوتی ہے۔ تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں، اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے یہ ایک دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے۔ یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا، اس کے ساتھ آپ بہت بڑا نفع، کیونکہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 20,000 کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، اور 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں۔ ایک بکرا 5 لاکھ کا لیا، اس کے جسم پہ فرض کرو 1 لاکھ بال ہیں اور آپ نے 25 لیے تو 25 لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں۔ تو یہ بہت نادان طرز چل رہا ہے۔
میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع نہ فرمائے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ایک بیل آپ نے 20 لاکھ کا لے لیا، 20 لاکھ میں تو 100 بکرے آ سکتے، 100 بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں، اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیسے جو قربانی کا خود ذبح کرے یا اس کی جگہ کھڑا ہو، اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو۔ قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے، قربانی کی اجرت نہ دی جائے، اجرت اس کے علاوہ دی جائے، اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے۔ جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، استعمال ہو جائے۔ تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، میرے اپنے نبی کو پہچانوں کون ہے۔ ہائے پہلی قسم قرآن کی، سورہ نساء، فلا ورب لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے؟ رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ انتہائی محبت ہے، اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں۔ فلا ورب، او کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم۔ آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسَ، موسیٰ علیہ السلام، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، ان کو نام سے پکارا۔ نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے، لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے، اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے۔ یہ ادب ہے۔ اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا۔ میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے، اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا۔ لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، جو کہ آگے آ رہا ہے قم اللیل، اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل یا ایھا۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرمائی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت، کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں مطلب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے
کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام، کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام، تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے، وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے اساں کی کریے، انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھا، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی، یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات۔ جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات۔ اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل۔ اور حرمین جب سے میرے رب نے، حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور یہ جو وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا دعا کرو؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا۔ تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، جتنے بھی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے۔ وطر کی جماعت نہیں ہوتی، وطر کو با جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی کہ وطر کو بھی با جماعت پڑھا جائے، تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو با جماعت پڑھا گیا۔ تو یہ اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفاء راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک رات ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو۔ پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا، یا پتہ نہیں ان سے پہلے تھا، سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ہماری ایک شاخ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ شروع میں یہاں تھے، تو یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا، وہ حافظ نہیں تھے، وہ صبح بیٹھ کے شام تک 1 سپارہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے، 30 دن میں قرآن یاد کر کے سنا۔ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں، ہمارے اسی حسنین، اسی ممبر اور محراب کی بات، کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیتے تھے۔ پیچھے ہوتے تھے لقمان کوئی دینے والا شاید، لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے 1 دن میں یاد کر کے سنا دیا۔ اور ایک مجھے نام بھول گیا، 3 دن میں قرآن یاد کی، 10 سپارے 1 دن میں یاد، 10 دوسرے دن میں یاد کیے، 10 تیسرے دن میں یاد کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے۔ کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو، ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا ایک رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے،
میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا۔ جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے، یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے، کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کیا ادھر سورج غائب ہو ادھر لقمہ منہ میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو منار ہی نظر آئے گا، تو لہٰذا احتیاط ٹھیک۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت، ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں، آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہا تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ گئے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی۔ اور رات کو تراویح کا جو روزہ، تراویح کا جو سجدہ ہے 1,500 نیکی، 1,500۔ کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم 20 پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی صحابہ کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھائیو 8 سے 10 کر دینا کوئی منع نہیں، 8 کو 12 کر دینا کوئی منع نہیں۔ صحابہ کے دور میں جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے دنیا سے، تو مکے والے کیا کرتے تھے، 4 تراویح، یہ جو ہم 4 تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں نا، ترویحہ آرام کرنا، تراویح کا نام بعد میں پڑا، اس کا صحابہ کے دور میں اس کا نام ہے قیام اللیل، قیام، رات کا قیام، جیسے حرم میں آخری 10 دن میں ہوتا ہے قیام اللیل۔ تراویح اس کا نام پڑا بعد میں، اللہ کے نبی کے بعد مکے والوں نے کیا کیا کہ وہ 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے، تو بشاشت بھی آ جاتی تھی اور طواف بھی چھوٹا سا ہوتا تھا، مجمع بھی تھوڑا سا ہوتا تھا۔ 80s میں گیا تو تھوڑا سا مجمع ہوتا تھا، 5-7 منٹ میں طواف ہو جاتا تھا، تو طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے، تو اس طرح کرتے 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 ان کی سحری کا وقت ہو جاتا، جا کے سحری کھاتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، پھر آرام کرتا۔ مدینے والوں نے سوچا کہ ادھر ہر 4 تراویح کے بعد سجدہ کرتا، طواف کر دیں، ہوں آپ کی کریے، انہوں نے کہا ہم ڈبل تراویح پڑھیں گے، تو انہوں نے 40 رکعت شروع کر دیا۔ تو رات کی نماز میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے، قیام اللیل مثنا و مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب ختم کرنا چاہو تو ایک وتر کے ساتھ اسے ختم کر دو۔ تو مدینے والے 40 تراویح پڑھتے تھے۔ شیخ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے بہت بڑی ہستی تھے، اور ان کا مسجد نبوی کے اندر درس ہوتا تھا، اور مجھے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا کہ میں جب حج پہ جاتا تھا پہلے جب، تو 1 مہینہ تقریباً مدینے میں قیام ہوتا تھا، تو روز میں ان کے درس میں جا کے بیٹھتا تھا، جب کہیں میرا کوئی بیان طے نہ ہوتا تھا تو وہ علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اور بہت عجب خزانے ان سے ملے جھولی بھرنے کے لیے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز، کس بات پہ لکھی ہے؟ فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں 8 تراویح پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ نادان لوگ ہیں جو 8 تراویح پڑھ کر پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، میں ان کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ بے شک یہ بھی روایت ہے 8 تراویح کی اور 20 کی بھی، اور اس کی کوئی
ایسی پابندی نہیں کہ 8 کے بعد پڑھنی کوئی نہیں، میں جتی چاہ کے دوڑے جانے میں مغروب پتہ نہیں کوئی نہ پڑھ آ گیا۔ یہ قیام اللیل یہ بندگی کی رات ہیں، یہ بندگی کی راتیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ آپ 2 پڑھو تو بھی تراویح ہوگی، 4 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو۔ میں نے مدینے کا انہیں کی کتاب سے بتا رہا ہوں، صلاۃ التراویح، مدینے والے 40 رکعت پڑھتے، اور تراویح کا لفظ ہی 12 سے اوپر پہ آتا ہے، چونکہ ترویحہ ایک آرام کو کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام، ترویحتان 2 دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، اور تراویح 2 سے زیادہ دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ 8 تراویح پڑھی جائے تو اس کے تراویح کا لفظ سادی کے نہیں آتا، بلکہ نام صلاۃ و ترویحتان ہوگا، ترویحتان۔ وہ 12 پڑھیں گے تو تراویح کا لفظ اس پر صادق آئے گا کہ 3 دفعہ آرام کرنے کو تراویح کہتے ہیں۔ یہ کوئی مطلب ہے کہ میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میری عادت ہے مناظرہ کرنے کی، لیکن جو 8 تراویح کو کہتے ہیں بس اس سے اوپر پڑھنی نہیں، ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اپنا نقصان نہ کرو۔ تراویح کی نماز ہو رہی 20 پڑھو، تم نے گھر جا کے کرنا کیا ہے؟ صرف اوپر کے آدھا گھنٹہ اوپر لگ جاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں ساری نماز نمٹ جاتی ہے، لیکن آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکی۔ کیوں ضائع کر؟ یہاں چھوڑو، سب سے بڑی مسجد تو وہ اس نے بنائی ہے ہمارے ریاض صاحب، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بڑا سخی آدمی ہے، اور سخی کی تعریف نہ کرنا بھی بہت بڑا بخل ہے، بہت سخی آدمی ہے، تو اس نے بنائی ہے بحریہ ٹاؤن کی مسجد۔ وہاں ایک وہ ہو جائے، ایک اعلان ہو جائے اور ایک پوسٹ لگ جائے کہ جو ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ان کو 1500 نہیں 150 روپیہ فیس سجدہ دیا جائے گا۔ تسی اگلے دن تماشا ویکھا جائے کی ہوتا جو سارا بحریہ ٹاؤن بلاک نہ ہو جائے تو مینوں نہ پلوے۔ وہ جن کہتی دادیاں نو پوچھیا نہیں، دادیاں نو موڈیاں تے چاہتے لے آون گیا، دادا میرے نال آیا، وہ آ کے دو آ کے دادی نو میں آندا، نانے نو میں چاہیا، نانے نو ایسے آیا، پھر لڑائیاں ڈنڈے شروع ہو جاؤں۔ میری قوم روپے کو جانتی ہے، نیکی کو نہیں جانتی۔ انہیں یہ پتا ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے، اس کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے، اس کے لیے ہر غیرت کی حدوں کو توڑ دیں گے، نیکی نہیں جانتے۔ تو میرا نبی فرما رہا ہے تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر ملے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں، جس گھر دے 60,000 وہ تو فیصلہ بات ہو نہیں بڑا ہوئے۔ اور ہر تراویح کے سجدے کے بدلے میں ایک درخت لگے گا جنت میں جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکے۔ بھائی کیوں نقصان دار؟ 8 پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، 10 پڑھو کوئی، 12 پڑھو، 20 کی 40 پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں شریعت نے کوئی رکاوٹ نہیں بنائی۔ یہ رات کی نماز ہے، میں نے آپ کو مدینے والوں کا عمل بتایا، مکے والوں کا عمل بتایا کہ وہ طواف کرتے تھے، تراویح کے بعد طواف، اس سے یہ ترویحہ چلا ہے، اس کی یہ بات، یہ لفظ تراویح غلط نہیں بعد میں آیا ہے، ورنہ اصل نام قیام اللیل ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ تراویح کی نماز ہی کوئی نہیں ہے تو بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت 1400 سال سے ایک عمل کو لے کے چلی آ رہی ہے، اسے یوں کہہ دینا کہ نماز ہی کوئی نہیں، اتنی دلیری بھی ٹھیک نہیں اور اتنی شدت بھی ٹھیک نہیں کہ کوئی تراویح پڑھنے نہیں آیا تو کفر ہی خطبہ لا دو، مردود کافر ہو گیا، مردود ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں ہمارے خطیب۔ اور نور سے جگمگا رہی تھی یتلہلا، اور اس سے عجیب بات، میت غائب تھی، اللہ نے اس کو غائب کر دی۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، جب ان کو اہل مکہ نے شہید کیا تو 40 دن ان کی لاش لٹکی رہی اور اس کا ایک ذرہ بھی جسم کا خراب نہیں ہوا، تر و تازہ۔ تو آپ نے حضرت علی اور حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ اس کی میت کو لے کے آؤ۔ تو جب انہوں نے اتار لی تو قریش کو پتہ چل گیا، وہ پیچھے بھاگے، یہ آگے بھاگے۔ جب دیکھا کہ وہ سر پہ آگے ہیں تو انہوں نے میت کو زمین پہ رکھا اور تلواریں نکال لی۔ تو جب وہ قریش حملے کے لیے آئے تو ایسے زمین پھٹی اور میت اس میں غائب ہو گئی۔ تو قریش کہنے لگے ہماری تو لڑائی اس کی وجہ سے تھی، تم سے تو ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ تو غائب ہو گئی، واپس چلے۔ تو جب عمل اچھا ہوتا ہے آگے ایک پورا نظام ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے اپنے نبی کو بیڈ روم میں نہیں سلایا موت کے بعد، قبر میں ڈالا، تو اگر اللہ راضی ہے تو قبر مزے کی چیز ہے، کوئی خوفناک چیز نہیں ہے۔ اور وہاں مجھے 4-5 سال پہلے روضہ مبارک کے انجینئر ملے، انہوں نے آ کے مجھے وہ سارا نقشہ دکھایا کہ جہاں ہم کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں اب آپ کی قبر مبارک اس سے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو بھرائی ہوتی رہی، مدینے کی زمین اوپر ہوتی گئی، قبر نیچے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو عمل ہے تو اللہ راضی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنیادی جو اعمال دیے ہیں عبادت کے، اس میں سب سے پہلے تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ
دخل الجنہ، جس کا آخری وہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس پر اس کی موت آ جائے گی تو وہ جنت میں جائے گی۔ امام ابو زرع ایک محدث ہیں، ان پر موت کی کیفیت طاری تھی اور وہ بے ہوش تھے، تو ان کے پاس 2-3 محدثین بیٹھے تھے، وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں۔ حکم ہے جب کسی پر سکرات طاری ہوں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھو، اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کرو، اس کے نصیب میں ہوگا تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ تو علم کی بھی عجب شان ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور یہاں سند انہوں نے آدھی پڑھ کے اور خاموش ہو۔ ابو زرع بے ہوش پڑے، تو منذر بن شازان تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی سند سے اس حدیث کو پڑھا کہ حدثنی، مجھے پہلا نام بھول گیا ہے، عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور وہ بھی خاموش ہو۔ اب ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ابو زرع کہ مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورۃ فاتحہ یاد ہے۔ یہ ہمارے تو اب یہ جو علماء طلبہ ہیں ان کو حدیثیں یاد کوئی نہیں ہیں، فقہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور فرمایا مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تم نے سورۃ فاتحہ یاد۔ ہاں، تو اب دونوں نے حدیث کی سند ادھوری پڑھ دی اور وہ بے ہوش پڑے ہیں، تو ان کی اللہ نے زبان چلا دی۔ پہلے نے ضحاک بن مخلد، دوسرے نے منذر بن شازان، تو یہ ان کی سند ایک درجہ اوپر تھی، تو یہ بے ہوشی میں بولنے لگے حدثنی ابو عاصم۔ پہلا جو 2 نام تھے وہ ان کے استاد نہیں تھے، ان کے استاد اس سے بڑے تھے۔ حدثنی ابو عاصم، آنکھیں بند ہیں، بے ہوش ہیں، عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور پہلے 2 محدثین نے یہاں آ کر سند روک دی تھی، تو انہوں نے آگے پڑھی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور موت آ گئی۔ ادھر کلمہ پڑھا، حدیث بیان کی پوری سند کے ساتھ، اور موت آ گئی۔ تو سب سے پہلی دولت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ یہ اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے الصلاۃ، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اس کے بعد ہے حج۔ اللہ کے نبی نے روزے کو جس طرح بیان فرمایا ایسے کسی عمل کو بیان نہیں فرمایا۔ جس طرح آپ نے روزے کو پیش کیا ایسے کسی عمل کو پیش نہیں۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک دم کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو وہ سارے پیچھے دیکھنے لگے، جب دیکھنے لگے وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر سب نے نظریں گھمائیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عدو حضر، کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ کو اللہ نے دکھا دیا ہے کہ وہ حملہ کے لیے آ رہا ہے تو ہم تیاری کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے اوحی نزل، کیا وحی آئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قد جاءکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی اس کی عظمت کو بڑھا کے جیسے آپ نے روزے کو بیان کیا، اتنا کسی عمل کو نہیں بیان کیا۔ تو پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو انہوں نے دین میں تحریف کی، وہ کبھی گرمی میں آتا تھا کبھی سردی میں آتا تھا، تو انہوں نے گرمی کے روزے سٹاپ کر دیے اور سردی میں فکس کر دیے اور 10 دن بڑھا دیے کہ یہ ہم نے تبدیلی کی ہے، اس کے بدلے میں ہم 10 روزے اور رکھیں گے۔ وہ 40 روزے رکھتے تھے، اور ان کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، سحری کوئی نہیں، جو افطاری میں کھا لیا اور پھر کل افطاری۔ ان پہ تراویح کی نماز کوئی نہیں، کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن، جس کو 7 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے اور 70 سال کا بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے، اور بغیر سمجھے یاد کی جانے والی کتاب دنیا میں ایک ہے، وہ قرآن ہے۔
ہمارے بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، آج کے عرب بچوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، چونکہ ان کے ہاں سے وہ جو اصل عربی ہے وہ مٹ گئی ہے۔ تو ایک ایسی کتاب جو 30 پارے ہیں اور 6000 سے اوپر اس کی آیات ہیں، ان کو اس طرح یاد کرنا کہ زیر زبر کی غلطی نہ آئے۔ اور رائمنڈ میں جب میں پڑھتا تھا تو حفظ کا بھی شعبہ تھا، تو جو بچہ حافظ ہو جاتا تھا اس کا یہ امتحان ہوتا تھا کہ ایک دن میں پورا قرآن سنائے گا اور کوئی غلطی نہیں آئے گی، پھر اس کو حفظ کی سند ملتی۔ اگر وہ ایک دن میں نہ پورا کر سکا، ایک دن میں پورا کیا، ایک غلطی بھی آ گئی تو اس کو سند نہیں ملتی۔ اس طرح سنائے کہ پورے قرآن میں ایک غلطی زیر غلط کی نہ ہو۔ یہ صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس طرح یاد کی جائے، بغیر سمجھے یاد کی جائے، کسی لفظ کے مطلب کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ اس کو یاد کر رہا ہے۔ تو پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھیں، لہذا ان میں تراویح کی نماز ہو ہی نہیں سکتی تھی، صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی کسی کو یاد نہیں ہوتی۔ اور ہمارا بچہ بھی حافظ، بوڑھا بھی حافظ، سندھی بھی، پنجابی بھی، پٹھان بھی، بلوچ بھی، سب اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے دو مطلب ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی یاد کرنا چاہے آسان کر لے، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی اس سے نصیحت لینا چاہے تو بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں رات کو تراویح کی نماز ملی اور ہمیں سحری اور افطاری ملی۔ شروع میں 3 روزے 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا شعبان کے بعد، تو روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے بنی اسرائیل پر تھا، افطاری سے افطاری۔ اور روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ افطاری کھا کے اگر آنکھ لگ گئی 1 منٹ کے لیے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چراتے تھے، تو کافی مشقت کا کام ہے، تو اونٹ چرا کے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے گھر میں؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہے، تم بیٹھو میں پڑوسیوں سے کچھ مانگ کے آتی ہوں۔ تو وہ اس کے لیے گئیں کہ کوئی میں اپنے خامند کے لیے افطاری اور اپنے لیے سامان لے کر آؤں۔ وہ لیٹے اور تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی۔ ادھر ان کی بیگم تھوڑا سا لیٹ ہو گئیں، سورج غروب ہو گیا،